انسان نے ہر چیز پہ ریسرچ کی، حتیٰ کہ انسان نے پخانے پر بھی ریسرچ کی، انسان نے چاند پر بھی ریسرچ کی۔ اگر ریسرچ نہیں کی تو انسان نے اپنے آپ پر ریسرچ نہیں کی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لیتا، اپنا ایکس رے کر لیتا، تو خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے خالق نے یہ ایسی بہترین مخلوق بنائی ہے کہ جس کی نہ نظیر ہے نہ کوئی ثانی ہے۔ ہر چیز فٹ، ہر چیز اوکے، ہر چیز خوبصورت، لیکن انسان نے اپنا جائزہ نہیں لیا، انسان نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، انسان نے اپنا ریسرچ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اس کی قیمت کا ہی اندازہ نہیں ہوا، اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہوا، اس کے مقام کا اس کو اندازہ نہیں ہوا، یہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ تو اپنے آپ کو انسان پہچانے، اپنے آپ کی پہچان رکھے، تو پھر خالق کی پہچان ہو جائے گی۔ اور جب انسان نے اپنے آپ میں نہیں جھانکا تو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوا، تبھی تو یہ کہہ رہا ہے کبھی یہ سکیمیں آ رہی ہیں، انسان کو روک دو، انسان کو نہ آنے دو، منصوبہ بندی، دو ہی اچھے، دو بچے ہی اچھے، انسان روک دو۔ حالانکہ انسان تو وہ تھا کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، انسان کو سجدہ کرو، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو۔ تو اسی انسان جس کو بے قیمت سمجھ رہا ہے اور روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور روک رہا ہے، المیہ ہے یہ، میں درد دل پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ کوئی بکری یہ نہیں چاہتا، بندہ بکری کے متعلق بھی نہیں چاہتا کہ یہ 3 دفعہ بچہ دے اس کے بعد ختم نہ دے، نہیں، وہ بکری سے 1 کے بجائے 2 چاہتا ہے، گائے سے 1 کے بجائے 2 چاہتا ہے، اور سال میں 15 مہینے میں 1 کے بجائے 2 دفعہ وہ یہ چاہتا ہے۔ اپنی کھیتی اس کے متعلق یہ کبھی نہیں چاہتا کہ بس 3 من مجھے یہ گندم پیدا ہو، یہ فصل 3 من ہو صرف، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ اتنی حریص ہے انسان، کہتا ہے کہ یہ فصل سال میں 4 دفعہ ہونی چاہیے۔ یہ آم کا درخت جو ہے یہ 1 دفعہ سال میں کیوں پھلتا ہے اور پھل دیتا ہے، اس کو تو 4 دفعہ پھل دینے چاہیے۔ جب کیوں انسان کو اس کی قیمت کا پتہ ہے، انسان کو اس کے ذائقے کا پتہ ہے، انسان کو اس کی مٹھاس کا پتہ ہے، اور جب باری آئی انسان کی، انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، جبھی تو اپنے آپ کی جنس کو آنے سے روک رہا ہے۔ یہ نہ آئے بھوکا مر جائے گا، یہ نہ آئے اس کی تربیت نہیں ہوگی، یہ نہ آئے آبادی بڑھ جائے گی۔ اصل میں اس کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس کی تو بہت بڑی قیمت تھی۔ اس بندے نے جب اللہ سے اپنا تعلق کھو دیا تو پھر انسان نے، آدمی نے اپنی حیثیت کو بھی کھو دیا میرے پیارے۔ اور جب یہ انسان ہو کر حیوانوں والے کام کرنے لگ گیا، عزیزو، یہ انسان ہو کر حیوانوں والے کام کرنے لگ گیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ذریعے سے اس کی جڑیں کٹوائیں۔ پھر انسان کی جڑیں کاٹتا ہے، انسان کے دنیا میں نہ آنے کا سبب بنتا ہے، یا یہ ہے کہ انسان کے اس دنیا میں نہ رہنے کا سبب بنتا ہے۔ موبائل کی قیمت کیا ہے میرے عزیزو؟ بٹنوں والے موبائل بڑے تو 50 کے ہیں، 25 کے ہیں، 1000 کے، بٹنوں والا 1500 کے موبائل پر
ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، چند سکوں کے عوض، چند رقوم کے عوض، چند روپیوں کے عوض بندے نے بندے کو قتل کر دیا، آدمی نے آدمی کو قتل کر دیا، چند اینچوں کے وجہ سے آدمی نے آدمی کو قتل کر دیا۔ کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ دو سگے بھائیوں نے محض ایک لوٹے کی وجہ سے کہ تو نے میں پہلے وضو کرتا ہوں، دوسرے نے کہا میں پہلے وضو کرتا ہوں، محض لوٹے کی وجہ سے ایک بھائی نے، حقیقی بھائی نے اپنے حقیقی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ ہے انسان کی ویلیو اور قیمت میرے پیارے۔ ہم نے سمجھا کہاں ہے؟ انسان نے انسان کی قیمت کو سمجھا کہاں ہے؟ اگر سمجھ جاتا تو پھر کبھی بھی اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کرتا، کبھی بھی اس کے چلے جانے کے لیے تگ و دو نہ کرتا، اور اس کے ہاتھ رنگین نہ ہوتے۔ یہ مسجود ملائک ہے، یہ انسان، یہ بشر، یہ آدمی، یہ ہے اس کی قیمت۔ اگر بندہ انسان ہو کر حیوانوں والے کام کرے گا تو انسان اس کی جڑیں، انسان کی جڑیں کاٹے گا، اور اگر یہی بندہ انسان ہو کر فرشتوں والے اعمال کرے گا تو خالق کائنات فرشتوں کی مجلس میں یہ پھر اتنی قیمتی ہو جائے گا کہ خالق کائنات فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور اگر یہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور بغاوت میں زندگی گزارے گا، یہ اتنی کم ویلیو ہو جائے گا اور سب سے بے قیمت مخلوق ہو جائے گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہ فرش پر ہوگی، نہ اس کی کوئی حیثیت عرش پر ہوگی۔